کیا ہم روحانی طور پر بیمار ہیں؟ اگر ہم میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ہم روحانی طور پر بیمار ہیں۔ ہم آج ہی اپنا علاج کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھتا جائے اور آخری اسٹیج پر پہنچ کر لا علاج ہو جائے اور دل پر مہر لگ جائے۔ علامات امراض روحانیہ: اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور دیکھنے میں بھی طبیعت پرسکون رہتی ہے۔ کم عمر یا کم مرتبہ لوگوں کو سلام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تنہائی کی نسبت لوگوں کے درمیان دینداری زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ موت اور آخرت سے متعلق گفتگو سننا بالکل پسند نہیں کرتے۔ دل چاہتا ہے کہ ہماری دینی کاوشوں کا سب لوگوں کو علم ہو جائے۔ ہمیشہ نہیں تو کئی بار گانا بجانا یا موسیقی سن لیتے ہیں۔ نماز باجماعت کے لیے کبھی کبھار جانا ہوتا ہے اور اگر چلے جائیں تو وہاں سے جلدی نکلنے کو دل چاہتا ہے۔ گناہوں کو دیکھنے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں۔ غیبت کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی پر ٹوکے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ دینی کتابوں خصوصاً اخلاقیات سنوارنے والی کتابوں کا مطالعے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنا اچھا لگتا ہے، کوئی دوسرا ہمارے عیب تلاش کرے تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ دینی تبلیغات کے کام کرنے والوں سے تعاون نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی بنا پر اور 14 معصومین کی شفاعت کی بنا پر گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ واجب و حرام احکامات خداوندی کی پابندی طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ گھر والوں کی بجائے باہر والوں سے زیادہ اخلاق سے ملتے ہیں۔ اپنی غلطی کے باوجود دوسروں سے غلطی کی معافی مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ دوسروں کو گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں مگر خود وہی عمل انجام دیتے ہیں۔ اپنے تعلقات، مقام و مرتبہ، علم و دولت، خاندان پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کے مقام و مرتبے یا تعلقات دیکھ کر جلن محسوس ہوتی ہے۔ اخلاق خراب کرنے والی فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں۔ دنیاوی کام آج اور ابھی اور دینی کاموں کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ نماز فجر اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ داڑھی منڈوانا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے نکلنا اچھا لگتا ہے۔ ماں باپ سے اجازت لینے کے بجائے اطلاع دینا بہتر محسوس ہوتا ہے۔ شوہر سے اجازت لینا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ جب غصہ آتا ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب تشخیص حقیقی کے نتیجے میں صرف بیمار ہی نہیں بلکہ قابل آپریشن ہو چکے ہیں تو پھر زیادہ تاخیر نقصان دہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ اہل عقل کی صحبت دلوں کو آباد رکھتی ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے پہلی کوشش یہ کریں نیکی کو عملی طور پر پسند کرنے والوں سے دوستانہ مخلصانہ تعلقات بنائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، اہل علم سے دوستی کرو اور ان کے نزدیک رہو، ان کے پاس آیا جایا کرو تاکہ ان جیسے ہو جاؤ اور آخرت میں ان کے ساتھ رہو۔
فرامین الہیہ اور فرامین وارثان قرآن کی خلاف ورزی کو کبیرہ صغیرہ کے ترازو پر مت تولیے، بلکہ معصوم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کرو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی پسندیدہ عمل ہو، اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کر انجام نہ دو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عذاب کے قابل ہو۔